اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج پھر سے آئی ہوں درود ابراہیمی کے کرشمے لے کے آپ کے پاس۔ ہماری زندگی میں اکثر اوقات فیوچر کی ٹینشن ہوتی ہے ہمیں بہت زیادہ، اور اسی سے ریلیٹڈ ایک واقعہ بہن کا شیئر کرنا چاہوں گی۔ وہ کہتی ہیں کہ میں بہت پریشان تھی اپنے فیوچر کو لے کے، اپنے آنے والے کل کو لے کے۔ کہتی پیسوں کی وجہ سے پریشان تھی، بہت سارے معاملات تھے، پیسے پھنسے ہوئے تھے، نکل ہی نہیں رہے تھے، سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ آدمی بار بار بہانے مار رہا تھا اور پیسے دے نہیں رہا تھا۔ اور وہ کہتی ہیں بس پھر مجھے کچھ سمجھ نہ آیا، میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیا 1000 مرتبہ۔ اور وہ کہتی ہیں تھوڑا صبر سے بھی کام لیا، کیونکہ میں جانتی تھی، وہ کہتی ہیں کہ میں جانتی تھی میں 4-4 ہزار دفعہ پڑھوں گی تو اور جلدی کام دیکھوں گی ہوتا ہوا، لیکن اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ 4-4 ہزار دفعہ درود ابراہیمی پڑھ پاتی۔ اور وہ کہتی ہیں کہ 1-1 ہزار دفعہ پڑھنا شروع کر دیا ہر ڈیلی بیسس پہ، کیونکہ میں آپ لوگوں کو ہمیشہ، میں خود اگر میں اپنی بات کروں، میں خود بذات خود آپ لوگوں کو ہمیشہ 1000 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنے کا اسی لیے کہتی ہوں کہ آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ اور اس لیے میں واقعات بھی شیئر کرنا چاہتی ہوں ان لوگوں کے جو 1-1 ہزار دفعہ پڑھتے ہیں درود ابراہیمی 1-1 ہزار مرتبہ۔ تو اگر آپ کا بھی سارا دل لگا کے 1000 مرتبہ درود ابراہیمی ہو رہا ہے کمپلیٹ، تو پریشان نہیں ہوں۔ اور وہ لوگ جو کہ 1-1 ہزار دفعہ درود ابراہیمی پڑھ رہے ہوں گے نا، بات کی تو بات کی بات ہے، جو انہوں نے اپنی زندگی میں چینجز دیکھنے، لیکن ابھی ان کی زندگی، ان کی روح میں، ان کی ذات میں جو چینج آ رہا ہوگا وہ ایک الگ ہی ہے، جس میں ان کو بہت سکون مل رہا ہوگا۔ تو ان باتوں سے ہمیں یہ بات کلیئر ہوتی ہے کہ درود ابراہیمی ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے لیے آسانیاں کرتا ہے۔ ہم سب کو فیوچر کی ٹینشن ہے، جو بھی انسان، آپ، میں، کوئی بھی انسان اس ٹائم پریشان ہے، درود ابراہیمی آپ کو اپنی زندگی کا امام بنا لیجئے، درود ابراہیمی پڑھیں اور درود ابراہیمی سے فیض حاصل کریں۔ آپ کو فیوچر کی ٹینشن نہیں رہے گی، فیوچر کے سارے معاملات اللہ تعالیٰ سنبھال لیں گے۔ دیکھیں، اگر میں آپ سے کہوں مجھ پر بھروسہ کریں، میں آپ کے سارے کام ٹھیک کر دوں گی، تو ہو سکتا ہے کچھ لوگ مجھے بھروسہ کر بھی لیں، کیونکہ میں شاید اپنے سامنے آپ کو یہ بات بول رہی ہوں، لیکن میری سچ یا نا سچ کا کیا فائدہ؟ میں کوئی اتنی بڑی عالم فاضل ہوں نہیں، میرے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ لیکن قرآن پاک جو حق سچ کی کتاب ہے، جس میں سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سٹارٹ میں ہی کہ یہ کتاب سچی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میں نے مفہوم بتایا کہ اگر کاکی کی غلطی ہو جائے تو اللہ مجھے معاف کرے، تو ترجمہ یہی ہے اس کا، کہ جو مفہوم ہے کہ قرآن پاک میں کوئی، یہ جو کتاب حق سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ہی مدد کرتے ہیں آپ کی۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں بھی کہا ہے کہ جو لوگ مجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں ان سے میں پیار کرتا ہوں۔ کتنی عجیب سی بات ہے کہ بھروسہ بھی ہم نے اللہ پہ کرنا ہے، کام بھی اللہ نے ہم پہ ہمارے بنانے اور اللہ ہی ہم سے پیار کر رہا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوچیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں انڈرسٹینڈ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کریں گے۔ کبھی آپ کو ڈر لگ رہا ہے، کوئی چیز ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھیں، اللہ تعالیٰ از دیئر ود می، اللہ تعالیٰ از گوئنگ ٹو ہیلپ می۔ اللہ تعالیٰ پھر ایسی غیبی مدد آپ کی کریں گے کہ کوئی انسان کیا، کوئی غیر کی، کوئی کیا میں کہوں کہ کوئی جو غیبی مخلوق ہے وہ بھی آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ تعالیٰ از دیئر ود یو، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنائیں۔ درود ابراہیمی پڑھتے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دوست بنتے جائیں گے، آپ کے دل میں لگی محبت پیدا ہوتی جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے سکون آتا جائے گا۔ میں نے ایک دفعہ شیئر کیا تھا آپ لوگوں سے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ پہ چلتے ہیں، شیطان ہاتھ دھو کے ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے ہم اکثر اوقات بڑے بڑے لوگوں کے واقعات سنتے ہیں کہ ان سے یہ گناہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لیکن اس کا حل یہی تھا کہ آپ نیکیاں کرتے رہیں۔ اور اگر آپ سے، کیونکہ اگر کچھ لوگ جو نیکی کی راہ پہ چل پاتے ہیں، ان کے لیے پھر ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کوئی شیطان ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے، تو کوئی نہ کوئی غلط کام ان سے ہو جاتا ہے جس کو دنیا ٹارگٹ کرنے لگ جاتی ہے، یا دنیا نہیں کرتی تو ہم خود ہی خدا نخواستہ اس راہ پہ غلط چل پڑتے ہیں۔ لیکن جو لوگ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں وہ غلط راہ پر چل ہی نہیں سکتے، اگر چل بھی لیں گے تو واپس آ جائیں گے، بھٹکیں گے نہیں، بالکل بھی نہیں بھٹکیں گے۔ تو درود ابراہیمی روحانی طاقت ہے، دنیاوی زندگی کے معاملے میں طاقت ہے آپ کی۔ جتنی میں اس کے فائدے بیان کرنے لگ جاؤں نا، میرے خیال سے میں بولتی چلی جاؤں گی، میری ہمت ختم ہو جائے گی، لیکن درود ابراہیمی کے فوائد، درود ابراہیمی کے معاملات ختم نہیں ہوں گے۔ آپ لوگ اپنی زندگی میں ڈال کے تو دیکھیں اس کو۔ جو لوگ اس کے بارے میں دیکھیں، ہر درود پاک کی فضیلت ہے، پر درود ابراہیمی کی فضیلت آپ خود سمجھیں، جو نماز کا حصہ ہے اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہوگی۔ اسے ٹھنڈا درود شریف کہا جاتا ہے۔ اس کو پڑھنے والا انسان کالے جادو سے محفوظ رہتا ہے، اس کو پڑھنے والا انسان، اس کی نیچر میں شائستگی آتی ہے۔ اگر آپ محنت بھی کر رہے ہوں گے، پریشان ہوں گے کسی بات پہ، اگلے دن آپ کو ہمت مل جائے گی۔ اکثر اوقات ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے، ہماری ہمت بڑھانے کے لیے ہمیں لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جو انسان درود ابراہیمی پڑھتا ہے اس کی ہمت یہ درود پاک بن جاتا ہے، اس کی ہمت اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ سٹرانگ کرنا ہے، درود پاک پڑھیں۔ میں پہلے بھی ایک واقعہ بیان کر چکی ہوں
جس کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری نے وہ واقعہ بیان کیا تھا، یوٹیوب پہ وہ بھی موجود ہوگا، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ ایک بندہ تھا وہ حج کے موقع پر اس طرح درود شریف پڑھ رہا تھا قدم اٹھاتے اٹھاتے، تو اس سے پوچھا گیا ایک بندے نے کہ آپ یہ کسی حدیث کے حوالے سے یہ کام کر رہے ہیں؟ تو حدیث کیا ہے، پہلے تو میں کلیئر کر دوں حدیث کیا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا وہ حدیث ہے۔ تو انہوں نے کہا جی، تو انہوں نے پوچھا کہ کیسے، تو انہوں نے فرمایا جو درود پاک پڑھ رہے تھے، ہر قدم اٹھاتے درود پاک پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ میں ایک دفعہ پہلے کے وقت میں کیا ہوتا تھا کہ جو ہمارا خانہ کعبہ ہے اس کے اندر جا کے اندر نماز پڑھنے دیا کرتے تھے، نفل ادا اسپیشلی کرنے دیا کرتے تھے، تو کہتے ہیں اس وقت کی بات تھی، تو میری والدہ نے خواہش کی کہ میں اندر جا کے نفل ادا کرنا چاہتی ہوں، اور کہتے ہیں میری والدہ کو اندر لے گیا، والدہ جب اندر گئیں تو ان کا پیٹ پھول گیا اور ان کی جو تھی طبیعت بڑی خراب ہو گئی، تو میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا یہاں سے باہر جاؤں گا تو رسوائی ہوگی، یا اللہ مدد فرمائیں۔ اسی ٹائم وہ کہتے ہیں میں نے ایک بزرگ دیکھے جنہوں نے میری والدہ کی طرف اشارہ کیا، اور جو انہوں نے ورڈز بولے تھے وہ میرے سے تھوڑا سا مجھے مائنڈ سے نکل گئے ہیں، لیکن اس ویڈیو میں جو ڈاکٹر طاہر القادری کی ہے اس میں انہوں نے ورڈز بولے ہوئے ہیں، تو آپ وہ ضرور دیکھیے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس طرح اشارہ کیا اور ان کی مدر کی طرف، اور اسی طریقے سے وہ کہتی ہیں بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ تو کہتے ہیں میں بہت جلدی سے گیا، ان سے پوچھا کہ آپ نے میری اتنی مدد کی ہے، آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ تو انہوں نے فوراً سے کہا کہ مجھے آپ ہدایت عطا کریں، کچھ مجھے نصیحت کریں کچھ۔ تو انہوں نے کہا کوئی قدم نہ اٹھانا، کوئی قدم اٹھانے سے پہلے درود پاک ضرور پڑھنا۔ تو یہ حدیث آ گئی، اور اسی لیے وہ بندہ پڑھ رہا ہے۔ درود پاک کی اتنی برکتیں ہیں۔ ایک اور اس طرح واقعہ تھا، ایک بہن تھی، وہ کہتی ہیں کہ ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، باقی بہن بھی ان کی جو تھیں وہ قرآن پاک وغیرہ پڑھتی تھیں، عالمہ تھیں، اس طرح کچھ سسٹم تھا۔ تو وہ بہن جو تھیں وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اپنے والد صاحب کو خواب میں دیکھا، انہوں نے کہا کہ میں سمجھتا تھا قرآن پاک کی برکتیں ہیں خالی، لیکن یہ تو درود پاک کی بھی برکتیں ہیں۔ تو میں آپ کو آپ کی لائف کا ایک چھوٹا سا خلاصہ بتا رہی ہوں۔ آپ نے درود ابراہیمی، قرآن، نماز، قرآن پاک سیریز سے پڑھنا شروع کریں، یعنی پہلے سپارے سے کھولیں اور پڑھنا شروع کر دیں، پھر ختم ہو پھر پڑھنا شروع کر دیں۔ بے شک نماز کے بعد ایک لائن پڑھیں، پر پڑھیں ضرور۔ میں آپ کو نماز، قرآن اور درود ابراہیمی، ان چیزوں کی طرف اگر آپ لگ گئے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کی کامیابی، دنیا آخروی کامیابی میں آپ کو ہٹا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب بننے میں آپ کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل آپ کو کروانے میں کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ فیوچر کی ٹینشن ہے تو بس یہ کام کر لیں، درود ابراہیمی کو پکڑ لیں، اور باقی دونوں چیزیں آبویس ہیں کہ وہ کرنی ہی کرنی ہیں۔ آپ نے نماز پڑھی، قرآن پاک کی 2 لائنیں پڑھ لی، کسی اوتھینٹک جو ہے وہ ایپ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں قرآن پاک کی، اس کی 2 لائنیں پڑھ لیں، اب تو بک مارک بھی ہو جاتا ہے، لیکن اوتھینٹک کرنی ہے پلیز، کیونکہ آج کل بہت فتنے پھیل گئے ہیں۔ تو اوتھینٹک کرنی ہے، یعنی ایک ایسی ہو ایپ جس کے اوپر قرآن پاک جو ہے وہ پرنٹ فارم میں ہو۔ آپ یقین کریں آپ کو اتنی کامیابیاں ملیں گی، آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ 2 لائنیں پڑھ لیں، 1 لائن پڑھ لیں، آدھی آیت پڑھ لیں قرآن کی، لیکن پڑھیں نماز کے بعد، اور آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی آسان کر دیں گے۔ درود ابراہیمی کو مت چھوڑیے، میں کتنا سٹریس کروں اتنا کم ہے، جو لوگ پڑھ رہے ہیں نا ان کو پتہ ہے کہ میں کیا بات کر رہی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ سب کی مدد کریں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔